آج ہم تیسرا چیپٹر بعض لفظوں کی نئی تحقیق پڑھیں گے. پڑھ تو لیا تھا، اس کے سوال و جواب کریں گے. پہلا سوال ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح اسے کہا گیا ناشتہ کو. یعنی کہ بھوک کس کو توڑتی ہے؟ بھوک کس سے ٹوٹتی ہے؟ بھوک ناشتے سے ٹوٹتی ہے. سوال نمبر 2 ہے، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ سید سلیمان ندوی 4 زبانوں کے ماہر تھے. کون کون سی؟ اردو، عربی، فارسی اور انگریزی. تیسرا سوال ہے، عربی میں ناشتہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں آپ لوگ بتائیں گے؟ ناشتہ فطور کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ فطور کو. فطور کے نیکسٹ سوال ہے، فطور کے معنی بتائیے. فطور کے معنی توڑنے کے ہیں. فطور کا مطلب کیا ہے؟ توڑنا. کیا توڑنا؟ اپنی بھوک کو توڑنا. یعنی کہ جیسے روزہ رکھتے ہیں نا، پھر ہم بھوک کو توڑنے کے لیے کھاتے ہیں، افطار کہتے ہیں نا اس کو، وہ فطور سے ہی بنا ہے. تو بھوک توڑنا یعنی روزے کی بھوک کو توڑنا. نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتی ہے؟ لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتی ہے؟ ہاں، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے. ہندوستانی زبان کسے کہا گیا ہے؟ اردو اور ہندی کو. ٹھیک. سوال نمبر 6 ہے، کلی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سفیدی کے ہیں اور صفائی کے ہیں. سوال نمبر 3 ہے، کلی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، کلی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں. کلی کا مطلب سفیدی اور صفائی کرانا. سوال نمبر 7 ہے، سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب، سرخی عنوان یا ہیڈنگ کو کہتے ہیں جو کتابوں یا مضمون کا ہوتا ہے. اوکے. سوال نمبر 8، احدی اور احادی کے فرق کو واضح کیجیے. جواب ہے، احدی کا معنی سست اور کاہل کے ہیں اور احادی کے مطلب معنی کیا ہے؟ عربی میں ایک ہے. سوال نمبر 9 ہے، کلی کھولنا اور کلی پھیرنے کے معنی میں کیا فرق ہے؟ کلی پھیرنا کسے کہا گیا؟ کسی عیب کو چھپانے کو کلی پھیرنا کہتے ہیں. اور کلی کھولنا کسے کہتے ہیں؟ کسی کے عیب کو ظاہر کر کے یا سب کو بتا دیں، اسے کہتے ہیں کلی کھولنا. سوال نمبر 10 ہے، کلی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کلی کو عربی میں کلی، جس کے معنی سفیدی اور صفائی کے ہیں، اور فارسی میں رانگے کہتے ہیں. کلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سفیدی اور صفائی کے ہیں، اس کا میننگ. اور فارسی میں کیا ہے؟ رانگے کو کہتے ہیں. رانگے مطلب ڈائی کرنے والا سامان، کلر جسے ڈائی کیا جاتا ہے. سوال نمبر 11 ہے، پورب اور پچھم کے زبانوں میں سے کون سے زبانیں مصنف مراد لیتا ہے؟ پورب اور پچھم کی زبانوں میں سے کون سی زبانیں مصنف مراد لیتا ہے؟ مصنف کس کو یہاں پہ مصنف کون ہے؟ سید سلیمان ندوی. جواب،
पूरब की जुबान से मुराद क्या है? हिंदुस्तानी जुबान है। हम लोग ये पूरब में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पूरब में जो भी भाषा बोली जाएगी उसको क्या कहेंगे? पूर्वी जुबान, ठीक है, पूरब की जुबान कहा जाएगा। तो पूरब में हिंदुस्तान आ गया, तो हिंदुस्तानी जुबान से है, और पश्चिम की जुबान से मुराद फारसी, अरबी और अंग्रेजी से है। अब करेंगे स्मॉल क्वेश्चन आंसर, 2 नंबर के करेंगे, इसको कहते हैं मुख्तसर सवाल और जवाब, ठीक है। तो पहला सवाल है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है? इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ेह कीजिए कि जो सैयद सुलेमान नदवी हैं इन्होंने क्या कहा कि पेट के लिए खाना कौन सा अच्छा है। इसका जवाब है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है कि सुबह सवेरे उठकर मुंह में कुछ पड़ जाने से सारे दिन के लिए ढाढ़स हो जाती है। यानी कि सुबह सुबह नाश्ता करने से, खाना खाने से क्या है, हमें एनर्जी मिलती है, कुव्वत मिलती है, जिसकी वजह से हम दिन के काम आसानी से कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रेयर होती है, असेंबली होती है, उस टाइम जो बच्चे खाना खा के नहीं आते हैं, वो क्यों, उनको चक्कर आ रहा होता है, कोई बेहोश होकर गिर रहा होता है, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया होता। वही खाना खा के आएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी, आप आराम से कोई भी काम कर सकेंगे। तो सवाल नंबर दूसरा है, खलिया से क्या मुराद है? इसे अरबी और हिंदुस्तानी जुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? जवाब, खलिया से मुराद उस शोरबेदार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो। किसे कहते हैं अरबी में? उस शोरबेदार गोश्त को कहते हैं जिसमें तरकारी डाली, और अरबी में कलिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं। अरबी में कलिया भुने हुए गोश्त को कहते हैं, और जो हिंदुस्तानी जुबान में कलिया से मुराद शोरबेदार गोश्त को कहते हैं जिसमें कोई तरकारी पड़ी हो। सवाल नंबर 3 है, 3 ये वाला सवाल है, नए और पुराने नुक्ता नज़र को नुक्ता निगाह कह दिया है, ठीक है। नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज़ सुर्खी के मायने का जायज़ा लीजिए। सुर्खी का मायने बताना है पुराने लिहाज से और नए लिहाज से। अच्छा जी, पुराने नुक्ता नज़र से क्या है इसका मायने? पुराने ज़माने में जो कलमी किताब थे, जो हाथों से किताब लिखी जाती थी, है ना, ठीक है, उसको जो लिखे जाते थे ना, वो इंक से लिखते थे, स्याही से। वो कलम नहीं होता था लकड़ी का कलम, उसको इंक के अंदर डिप करके फिर लिखा जाता था। तो जो इंक से लिखते थे ना, उससे बाब जो हेडिंग लिखते थे वो थोड़ा मोटा भी होता था, थोड़ा अलग भी लिखते थे, तो उसको क्या कहते थे? सुर्खी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वो स्याही से लिखा था। लेकिन अब नए नुक्ते नज़र में क्या है, अब नए जो आपके अब क्या मीनिंग ले रहे हैं, किसी भी तरह का, देखो अभी तो स्याही से लिखा नहीं जाता है, किसी कलम से नहीं लिखा जाता है किताब कोई, तो ये छपता है ओनली। लेकिन फिर भी इसको किसी भी अब टॉपिक को, कोई भी अनवान को, जो हेडिंग होती है उसको क्या कह देते हैं? यहाँ पे सुर्खी कह देते हैं। सवाल नंबर 4 है, बाद पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? किस किताब से माखूज़ है? माखूज़ में किस किताब से लिया गया है? किस किताब में है ये? तो ये कौन सी किताब में है? नकूसा सुलेमानी से, ठीक है, नकूसा सुलेमानी है। किसकी किताब है? सैयद सुलेमान नदवी की किताब है ये, इसमें है। ये इससे पहले क्या है, ये मजमून 1939 ईस्वी में मशहूर उर्दू रसाले मारफ में शाये हुआ। 1939 ईस्वी में ये मजमून, कौन सा मजमून? बाद पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक रसाला मारफ में शाये हुआ था। बाद में इस मजमून को नकूसा सुलेमानी में शामिल किया। पहले किस में था? रसाले में। कौन से रसाले में? मारफ में। अच्छा जी, ये तो हो गया। तीसरा सवाल कर लिया, 5वां करेंगे। सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद ग्रामी का नाम बताइए। उस्ताद ग्रामी मतलब क्या होता है? उस्ताद ग्रामी होता है कि उनके खास दोस्त कौन थे, किसके? सैयद सुलेमान नदवी के। तो ये कौन थे? शिबली नेमानी, ठीक। नेक्स्ट पे निकाल रहे हैं,
اب سوال نمبر 6 ہے، صحیح دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی پرابلم ہوگی نا ہمیں پھر کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا پرابلم آ رہی ہے تو بتا دینا۔ سوال نمبر 6 ہے، ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کس کو کہتے ہیں؟ کھلیا کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھلیا کو کہتے ہیں۔ اوکے، اب صحیح رہے گا۔ ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کھلیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سید سلیمان ندوی کے جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ جواب، دسنا بہار کے نالندہ ضلع میں ہے۔ دسنا کہاں ہے؟ بہار کے نالندہ ضلع میں، نالندہ ضلع ہے۔ سوال نمبر 8، سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ جواب، سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان مطلب وہ کس چیز پہ زیادہ تر لکھتے تھے؟ خاص میدان کسے کہا گیا کہ کس ٹاپک پہ لکھتے تھے؟ عربی ادب، عربی کا جو ادب ہے، ادب مطلب ان کی کتابیں، جو وہاں کی کتابیں ہیں، گرامر ہو کوشچن ہو گیا، یا ان کے وہاں کے رائٹر ہو گئے، ان کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں۔ تاریخ کسے کہا گیا ہے؟ ہسٹری کو کہتے ہیں۔ سوانیہ کے بارے میں، سوانیہ کسے کہتے ہیں؟ بایوگرافی ہوتی ہے جو کسی رائٹر کی، کسی ادیب کی حالات زندگی، ٹھیک ہے۔ ادیبات مطلب کیا کیا بک چھپی ہے اس کے بارے میں۔ اور ترتیب و تدوین مطلب کہ وہ لائن وار کس نے کون سی کتاب کب لکھی، اس ٹائپ کا لائن وار بتانا ان کے خاص میدان ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں، ہم کریں گے لانگ کوشچن۔ ابھی اس ایپ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو کلاس ہم ٹائم پہ نہیں دے پا رہے ہیں، یوز ہی نہیں کرنا آ رہا ہے اتنا، کب کیا ہوگا پتہ نہیں، کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1-2 دن میں دھیرے دھیرے اس کا سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تفصیلی سوال و جوابات، یہ جتنے بھی کوشچن سے کروا رہی ہوں نا، یہ سوال و جوابات یہ آپ کی کتاب سے ہی لیا گیا ہے، سوال آپ کے کتاب میں دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 1، لانگ کوشچن آنسر ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہمارے کھانوں میں ناشتے کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے کھانے میں ناشتے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ناشتہ صبح سویرے اٹھ کر منہ میں کچھ پڑ جانے سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتی ہے۔ ڈھارس مطلب کہ ہمیں طاقت قوت دیتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے میں آسانی سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مطلب آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ناشتہ کرنے سے جسم میں طاقت قوت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پورے دن کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے متعلق ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب، لفظ نہار منہ فارسی زبان کا ہے، ٹھیک ہے، نہار منہ کس سے لیا گیا؟ فارسی سے لیا گیا ہے، لیکن یہ ہمیں ہندوستانی لوگ بھی ہمیں استعمال کرنے لگے ہیں۔ اس نہار منہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صبح خالی پیٹ کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں نہار کا مطلب ہوتا ہے نہ کھایا۔ فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ نہار کا مطلب نہ کھایا، اسی سے لفظ سے نہاری بنا ہے۔ ہم لوگ نہاری بولتے ہیں نا، جو ایک خاص ناشتہ ہوتا ہے۔ نہار کا مطلب تھا مطلب کہ نہیں کچھ کھایا اس کے طور پہ، لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیا بولنے لگے؟ نہاری بولنے لگے، نہار سے نہاری بنا دیا۔ نہاری جو ایک خاص ناشتہ ہوتا ہے، پتہ ہی ہے نا نہاری کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ تو اپنے مما پاپا سے پوچھ لینا، اپنے ابو امی سے پوچھ لینا کیا ہوتا ہے نہاری۔ جیسے دہلی لکھنؤ میں صبح خالی پیٹ کھائی جانے والی ڈش ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ لفظ فارسی اور ہندوستانی ان زبان دونوں میں گہرا تعلق، الف نہیں لگا ہوا اس میں لگا لینا، ٹھیک ہے، جو ہمیں دونوں میں گہرا تعلق کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مختلف زبانوں کی روشنی میں لفظ کلی کا جائزہ لیجیے۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ مختلف زبانوں کی روشنی میں ہر ایک میں کون سی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کلی بنیادی طور پر عربی اور فارسی اور ہندوستانی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کس میں؟ عربی میں، فارسی میں اور ہندوستانی میں۔ عربی میں قلعہ ایک کان کا نام ہے۔ عربی میں قلعہ کیا ہے؟ ایک کان کیا تو کھدائی جو کرتے ہیں نیچے سے کان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سونے جواہرات ملتے ہیں نا، وہی کان بولتے ہیں۔ جہاں سے رانگے کی اعلیٰ قسم نکلتی ہے، وہاں سے کیا نکلتی ہے؟
رانگے کی اعلیٰ قسم بھی نکلتی ہے. کان ہے قلعہ عربی میں ایک کان کا نام ہے جہاں رانگے کی اعلیٰ قسم نکلتی ہے. رانگے مطلب رنگ کرنے والی کوئی خاص چیز جو کہ ہے نا نیچے سے نکلتی ہے. اسی رانگے سے برتنوں پر سفیدی کی جاتی تھی. اسے کلی کہا گیا. یہ لفظ فارسی سے ہوتا ہوا ہندوستانی زبان میں آیا اور برتنوں یا دیواروں ایک منٹ یہ پین لے لیا ہے. یہ اب آئے گا. ہندوستان زبان میں آیا اور برتنوں یا دیواروں پر سفیدی کرنے کے معنوں میں رائج ہوا. بعد میں اس کا استعمال محاوروں میں بھی ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ مٹ گیا ہے, اس کو پھر یہ بنانے میں مٹ گیا ہے, آپ لکھ لیجئے گا. جیسے کسی کی حقیقت ظاہر کرنے کو کلی کھول دینا ہے نا. محاوروں میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کلی کھول دینا مطلب کسی کی چھپی ہوئی بات کو اجاگر کر دینا. کسی کی بات کو جو ہمیں ایسی بات سنائی ہو کہ کسی کو نہیں بتانا ہو لیکن ہم اس کو ظاہر کر دیتے ہیں, دوسروں کو بتا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کلی کھول دینا. اور کسی کے بات کو چھپانے کو کلی پھیر دینا کہتے ہیں. کسی کی بات کو اگر چھپا کے رکھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی پھیر دینا. چلیے سوال نمبر 4 ہے. بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے. جواب. پرانے لفظوں کی نئی تحقیق زبانوں اور بیان کو بہتر سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے. اس موضوع پر سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اسی کتاب سے ماخوذ ایک مضمون میں مصنف نے مختلف پرانے الفاظ جیسے کلی, سرخی, آہدی, نہار منہ, ناشتہ, قورمہ, کلیا کا 2 بندی ڈالنا بھول گئے ہیں, یہاں پہ لکھ لینا. ٹھیک ہے, کلیا وغیرہ کی تحقیق کی ہے اور بتایا کہ یہ لفظ کس زبان سے آئے ہیں. یہ آنے نہیں آئے ہیں حمزہ کے ساتھ. یہ اس کا اصل مطلب کیا تھا اور وقت کے ساتھ کے معنی میں کیا تبدیلی آئی یہ بتایا ہے. اس تحقیق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ان الفاظ کی اصل زبان, مادہ, جڑ اور موجودہ مفہوم معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے نا, کیا میننگ لی تھا اس کا اور اب کیا اس کا میننگ بن گیا. اس سے ہم زبان کی تاریخ اور ترقی اور گہرائی کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. اب یہ محاورے ہیں, یہ خود بنا لینا. ایک کلمہ کا ایک شبد کا کیا ہے, 2 محاورے بنانے ہیں. آنکھ کا, پانی کا, کلی کا, جان کا ہے, ایک ہے چھاتی. یہ اس کا بنا لینا ہے. اپنے محاورہ کاپی میں نوٹ کر لینا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے.